اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیتے ہیں ہم ایک مرتبہ کہ آپ نے کلاس میں آنا ہے نا تو مائک کا بٹن ضرور سے آف کر لینا، کیمرہ مائک کا بٹن آپ کا آف رہے۔ اور بہت دکھ ہوتا ہے ہم کو کہ جب کسی چیز کو لے کر ہم سیریس ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس سیریسنس کو تو ہم آپ کو لفظ دے کر جو سمجھاتے ہیں وہ بہت بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرے قلب پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وہ میرا ہی جگر جانتا ہے کہ میرے اندر وہ جذبات کے ساتھ جو ہم بولتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا کلیجہ نکال کے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت افسوس آتا ہے کہ جس جذبات سے بولتے ہیں اس جذبات سے اس چیز کو بہت کم تعداد لیتی ہے سیریس، ٹھیک ہے۔ اللہ آسان کرے اور اللہ لوگوں کو اچھی عقل اور سمجھ دے، دین کی سمجھ دے، اور دین کو سمجھنے ہی کی توفیق نہیں دے بلکہ دین کو اس شدت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے جیسے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، آمین۔ آپ کو پہلے ہی میسج ہم دے چکے تھے کہ آج کا کلاس امپورٹنٹ ہوگا اور آپ نے جوائن کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آج تعداد کتنی کم ہے ابھی تک، میرے کو تو اپنا سفر جاری رکھنا ہی ہے چاہے وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کیوں نہ رہے انشاءاللہ۔ آج جو بیسکلی بات کرنی تھی وہ رمضان کلاس کے متعلق سے نہیں تھی، یعنی رمضان کلاس کے اوپر جو بات ہو رہی تھی، ہم لوگ کی دعا کا سیشن چل رہا تھا نا، اس کے اوپر بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر لیکن رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے آج آپ لوگوں کو ہم یہاں جمع کیا۔ اور چونکہ صبح سے ہم جو ہے اس کو پوسٹ بنانے میں لگے ہوئے تھے تو لہٰذا وہ جو ہے نا 11 بجے والا کلاس پاسبل نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی تھی تو اس وجہ سے ہم آپ کا اس وقت کلاس نہیں کرایا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بس آپ دیکھا بھی ہوگا اسٹیٹس پڑھا ہے میرا آپ لوگوں نے، کس نے پڑھا؟ ویسے ابھی کچھ ہی دیر ہوا ہے اپلوڈ ہوئے، نہیں پڑھا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وہی ڈسکس ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے نا وہ کلاس کو ٹائم چینج کرنا پڑا آج کے لیے سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں انشاءاللہ اس کو، لیکن ہم یہاں پہ آپ کو تفصیل سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ پوسٹ میں جو نمبر 1 ہے وہ اس طرح سے ہے: مسلمانوں، آج کا دن تمہیں یقیناً یاد ہوگا، لیکن اس پرسپیکٹیو سے نہیں جس پرسپیکٹیو سے اکثریت کو یاد ہے۔ بھائی بولیں کہ آج کیا ہے، تو بھائی آج کیا ہے آج کچھ نہیں، آج جو ہے زیادہ سے زیادہ دماغ میں اگر آتا ہے سائیکلوجی میں تو وہ کیا آتا ہے؟ رمضان ہے، ہاں 16 روزہ ہو گیا پورا، یہی بولتا ہے نا ذہن میں نارمل، ٹھیک ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو سے نہیں جو اکثریت کو یاد آتا ہے، یعنی میجورٹی کو یاد آتا ہے، یہی کیا 17 رمضان ہے اور ہم نے 16 روزے مکمل کر لیے، بس، اور کیا، اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں آتا دماغ میں، ٹھیک ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ یہاں پہ ہم اپنا پوسٹ ہے نا پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ آج 17 رمضان کو کیوں یاد کرنے کے لیے خاص کہا میں نے۔ یہ دن وہی دن ہے کہ مٹھی بھر بے سر و سامانی کی حالت میں دنیاوی اعتبار سے خستہ حال مگر ایمانی اعتبار سے نہایت پرجوش دین کے سرفروشوں نے اپنے ایمان کی ضربت سے باطل کا محل چور چور کر دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ امیجن کریں، جسٹ امیجن دیٹ یو ہیو ٹو گو ان ڈیپتھ، اللہ، یہ شاید وہ لمحہ ہوگا، یہ وہی وقت ہوگا، یا یہ جس وقت ہم کلاس کر رہے ہیں شاید وہ اسی وقت کا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ صف آ رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، کیا وہ لمحہ ہوگا، اللہ کاش کہ ہم وہ بدر کا منظر دیکھنے والے ہوتے۔ اللہ توفیق دے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو سمجھنا کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان وہیں رہے تو اس میں زمانے میں پیدا ہو تو ہی سمجھنا جو ہے نا ایسنس لینے کے لیے بس ہونا اخلاص نیت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں موسم جو تھا بہت شدید گرمی تھی اس وقت، جس وقت صحابہ کرام جو جنگ لڑ رہے تھے، بدر کا پہلا معرکہ ہو رہا تھا، شدید گرمی تھی، شدید گرمی کے عالم میں، اور پھر وہ بھی کون سا علاقہ ہے جہاں آلموسٹ گرمی پڑتی ہے، نارمل ڈیز میں بھی ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور گرمی کا شدید موسم ہے، اور وہ بھی عرب کا وہ حصہ
جو آپ کو بیابان مطلب میدانی علاقہ، صحرائی علاقہ، ٹھیک ہے، اس میں ٹیمپریچر ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ امیجن کریں، اس لمحے میں جا کر امیجن کریے گا، ٹھیک ہے، اس لمحے میں جا کر امیجن کیجیے گا۔ اور کیا بہت ساری چیزیں اس بیٹل کے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم کو جتنا یاد آئے گا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بولیں گے کہ 313 کم و بیش تعداد زیادہ سے زیادہ بولی جاتی ہے 313، لیکن کچھ ایسی بھی ملنے کے لیے ملتا ہے، سیرت نگار بولتے ہیں کہ ہسٹورین یعنی کہ 314 بھی تھے، 314 15 تک تعداد میں اختلاف ہے، لیکن 313 پہ زیادہ ہے فوکس، ٹھیک ہے، کہ 313 زیادہ ملتا ہے، کہ زیادہ گمان ہے کہ 313 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال 313 ہوں 14 ہوں، ٹھیک ہے، وہ اللہ والے تھے، ہم کو 14 اور 13 پہ لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کہ 313 اور 314 کے نام یاد نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تعداد میٹر کرتی ہے، تعداد 313، ٹھیک ہے، تو وہ 313 بے سر و سامانی کے عالم میں بال بکھرا ہوا ہے، اس طرح سے پھٹے کپڑے ہیں، پھٹے لباس ہیں، اور وہ دو ہجری کا منظر ہم تو آپ کو سیرت میں جب پڑھائیں گے نا، آپ کو ہم وہاں لے چلیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ جائیں گے اس وقت میں جائیں گے، اس وقت کی تہ میں جا کر فیل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ آسان کرے ہمارے لیے، میرا سمجھانا اور آپ کا سمجھنا اور ہم سب کا عمل میں لگنا، آمین۔ بہرحال تو اس طرح کی کیفیت ہے، اور 313 کی تعداد ہے، اور ادھر کفار جو ہیں وہ 900 کے آس پاس تھے، 950 کے آس پاس تھے، کم و بیش بول دیا جاتا ہے 1000۔ کمپیئر کریں ذرا سا، 313 مسلمان ہیں، اور آپ کو اگر ڈبل کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، 600 کے آس پاس ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ڈبل سے بھی زیادہ ہے، یہ کفار کی تعداد کیا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ پھر 2 ہجری میں جو مسلمان مدینہ گئے تھے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد یعنی آپ کو حکم آیا ہے مدینہ جانے کا، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مدینہ جائیے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے دیوانگی کے ساتھ صحابہ اکرام ہجرت کیا ہے، صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ، ہم لوگوں کو حکم آئے گا تو ہم لوگ شاید سوچ میں پڑ جائیں کہ ہمیں مہلت دیجیے اللہ کے رسول، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم کیا پہنیں گے، کیا کپڑا لے کے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، وہ تو دیکھا کہ نبی کا فرمان نازل ہو چکا ہے، اب دیر کیسی، اگر دیر کیا تو شاید ہو سکتا ہے شیطان ہمیں ورغلا دے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں جیسے جس حالت میں دکان ہے تو چولہے میں لگے، ہم کو اس سے نہیں پتا کہ میری دکان کا نقصان ہوگا، کیا ہوگا، کوئی تجارت کر رہا ہے، ہم کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا میرے تجارت کا، ٹھیک ہے، مکہ میں میرا بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے، مطلب اسٹیبلش ہو گیا ہے، یہ اچھی تجارت جم گئی ہے، کچھ نہیں پتا ہم کو، میرے نبی کا فرمان آ چکا ہے، ہم کو نہیں پتا، میرے نبی کے رب نے یہ فرمان نازل کر دیا، ہم کو نہیں پتا، جب میرے نبی نے یہ فرمان نازل، میرے نبی کو میرے رب نے یہ حکم دے دیا تو میں اپنے رب کو کے حکم کو بس بجا لاؤں گا، باقی میرا رب جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، یعنی میرے رب کو پالنا ہے نا، وہ پورا کرے گا، وہ کھلائے گا انشاءاللہ۔ بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے ہیں سارے صحابہ، اور کافی سال تک جا کر جو ہے نا ری اسٹیبلشمنٹ، یعنی مطلب ایک اچھا خاصا مسلمانوں کو زندگی گزارنے میں کافی سال لگے ہیں، یعنی 2 ہجری آپ سمجھ لیں، یہ 2 ہجری رمضان 17 رمضان 2 ہجری کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے، یعنی ہجرت کے صرف 2 سال ہوئے تھے، یعنی مسلمان بہت خستہ حال ویسے بھی مدینے میں تھے، اور آپ کو اس خستہ حالی کے اس میں آپ کو حکم آیا ہے فرسٹ بیٹل کا، ٹھیک ہے، فرسٹ قتال فی سبیل اللہ کا۔ اس بے سر و سامانی میں صحابہ اکرام یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ابھی تو ہم لوگ ٹھیک سے پیر پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، اللہ ایک تو آپ ایک حکم نازل کیا کہ ہجرت، فوراً سے ہجرت کرو، دوسرا حکم یہ کہ ابھی ہجرت کر کے تھوڑا سا سانس بھی نہیں لیا ہے کہ ترنت بھر میں بدر، ٹھیک ہے، یہ ہم اور آپ سوچتے، ٹھیک ہے، یہ ہم اور آپ سوچتے، صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو بے سر و سامانی ایک تو ہجرت کی، اور اوپر سے ہجرت میں جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا موسم ہے اس طرح سے گرمی کا، اور اس طرح سے جو ہے نا اچانک سے بالکل کچھ تیاری نہیں تھی، یقین کریں کہ ہمیں باور کرایا جاتا کیا کہ جہاد کے لیے تیاری کرو، ٹھیک ہے وہ ہے، ہم یہ نہیں بول رہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن فرسٹ پرائرٹی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی مت سوچو کہ نا تم ایکسرسائز کر لو گے اور بہت باڈی بلڈنگ تمہاری ہو جائے گی تو تم مقابلہ بازی کر لو گے، یہ بالکل ضروری ہے، یہ ہم نہیں کہنے کہ نہیں ضروری ہے، لیکن فرسٹ پرائرٹی یہ نہیں ہوگی، فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی بلڈنگ ایمان کی کیجئے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ویسا ایمان جو کسی وقت بھی اللہ کا حکم کوئی بھی نازل ہو تو سمعنا واتانا، سنا اور مانا، بیچ میں کچھ بھی نہیں، سنا اچھا 2 منٹ ٹائم دیجیے گا، ایک تھوڑا سا سوچے گا اس کے بعد مانیں گے، نہیں کچھ نہیں،
ٹھیک ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کا جو فرمان ہے، اس کو جو بجا لانے والے جو دیوانے تھے، ہم صحابہ کو تو دیوانے ہی کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ دیوانے لوگ تھے. ان لوگوں نے جو طرز عمل اپنایا، ہم اور آپ اگر اس طرز عمل کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے. ادروائز اگر اپنی آئی کیو چلایا نا تو خسارہ ہمارا مقدر ہوگی. جو اللہ بچائے اس سے. آمین. تو بہرحال یہ صحابہ جو ہے چلے ہیں. یہ دن وہی دن ہے کہ مٹھی بھر کے بے سر و سامان. اچھا، یہ بے سر و سامانی کا اور ہم اگزامپل دیتے ہیں آپ کو، اور نقشہ کھینچتے ہیں. یہ صحابہ جو تھے 313 تھے، 900 کے 950 کے آس پاس جو ہے نا وہ کفار سب آلموسٹ میجورٹی کے پاس گھوڑا تھا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ گھوڑا سے مثال اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں ابھی کہ ہمارا جو ابھی مان لے کہ 313 ابھی مسلمان ہوتے ہیں بہت زیادہ پرجوش ایمان والے، تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. سپوز دیٹ لاٹھی، ٹھیک ہے، لاٹھی بھی ایک آدھ دو کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے کافر ابھی کا اگر بولیں تو پستول ہے، سب کچھ ہے، وہ پورا لیسدار ہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے کمپیئر کرنے کے لیے بس کر کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر جو ہے وہ آپ کو سارا جو ہے نا سفر کے لیے گھوڑا ہے، سب چیز ہے آرام سے. ادھر جو صحابہ صرف 2 صحابہ کے پاس جو ہے نا گھوڑا تھا، صرف 2 صحابہ کے پاس گھوڑا تھا اور کچھ ہی صحابہ کے پاس ہے نا اونٹ تھا. تو سب جب سفر کی باری آتی تھی نا تو 3 صحابہ ایک اونٹ پہ بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاری پاری بیٹھتے تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاری آئی تو بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ بیٹھے. ایک اونٹ پہ 3 صحابہ سوار تھے. دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ کچھ صحابہ نے تو سنا تو بولا کہ اچھا میرے پاس تلوار نہیں ہے، کوئی بات نہ، لکڑی کی تلوار لے کے چل جائیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، دیوانگی کا عالم یہ تھا. تو صحابہ اکرام نے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بولا تھا یا اللہ کے رسول میرے پاس یہی لکڑی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو پکڑا اور اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا یا کچھ ایسے ہی، میرے کو یاد نہیں ہے ویسے، اور وہ لکڑی جو ہے نا وہ تلوار میں بدل گئی تھی اور زندگی بھر وہ تلوار پھر ان کے پاس رہی تھی. یا اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں چن لے یا اللہ، آمین. اللہ رحم کر، اللہ ہمت دے کہ ہم بول سکیں. تو یہ خستہ حالی کا عالم تھا. کھانے پینے کی بھی اسی کوئی خاص ایسا کوئی انتظام نہیں تھا مسلمانوں میں. اور یہ لوگ عیاشی کے دن عیاشی کے ساتھ پورا نا شراب نوشی، اور ابو جہل ابو لہب پورا ایک دم خوش ہو رہے ہیں، اور پھر ناچ گانا یہ وہ سب ہو رہا ہے، چل رہا ہے. 2 دن آنے مطلب پہلے سے آ کے نا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے. ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ مطلب وہ والا نہیں ہے کہ مزاج ایک ہو جائے نا کہ بہت سارا. ہم لوگ تو مطلب کیا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نہیں میرے پاس تو تیاری ہے، میرے پاس تو ہے نا اوزار ہے، میرے پاس تو سب کچھ چاہیے، تو ہے نا ایک دم اطمینان ہوتا ہے دل میں، ہے نا. کیوں اطمینان ہوتا ہے؟ تیاری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کا اطمینان جو تھا اس کی وجہ کچھ اور تھی. وہ تھی سکینت الہی، اللہ کی سکینت کا نزول. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ جس دن مارکا برپا ہونے والا تھا 17 رمضان کی جو رات تھی نا، صحابہ اکرام کو اتنی غفلت کی نیند اللہ نے ڈالی ہے، اتنی غفلت کی نیند کہ سارے صحابہ ایسے بے ہوشی کی طرح سوئے ہیں. اللہ نے نیند طاری کی. کیوں؟ تو جب صبح لڑو تو ایک دم پرجوش فریش مائنڈ. ٹھیک ہے، اس سے پھر اس کے بعد رات میں بارش بھی ہوئی تھی کہ تاکہ نا وہ زمین جو ہے نا وہ بلوائی زمین ہوتی ہے نا تو پیر دھسے گا نا، تو بارش ہوئی تھی. وہ بارش کیا بارش ہوگی اللہ، اور وہ اس سے نا زمین سخت ہو جائے صحابہ اکرام کے لیے کہ کافر بھی وہی میدان میں تھے لیکن بارش ان لوگوں کی طرف نہیں ہوئی تھی. ادھر جو ہے نا معاملہ ادھر ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا معاملہ. مطلب وہی کہ بالو پہ پانی جب پڑا نا تو وہ پیر جم جائے. ٹھیک ہے، دھسے نہیں، لڑنے میں آسانی ہو. یہ ساری چیزیں اللہ دیکھیں اپنی مدد کیسے کر رہا ہے. لیکن جب کر رہا ہے، جب صحابہ کرام آ گئے ہیں بدر میں، پھر صبح ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی لی غالباً یا لکڑی لی، اور اس کے بعد اشارہ کر کر کے بتاتے جاتے تھے کہ دیکھو یہاں ابو جہل مرے گا، دیکھو یہاں عقبہ ابن معیط مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں وہ مرے گا، ایسے سے. اور اللہ کی قسم ویسے ہی اسی پوزیشن پہ جا کر نا سب کی موت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب بدر کا معرکہ اسٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کو مشہور ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا منظر. اللہ ایسے روتے تھے گڑ گڑا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر ٹینٹ لگا دیا تھا صحابہ کرام نے آپ کا، اور مارکا اسٹارٹ ہو چکا تھا، یعنی لڑائی اسٹارٹ ہو چکی تھی. اور وہ جو ہے نا رو رہے ہیں، ادھر گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تو اپنی بس اپنا تو بس اللہ تو لاج رکھنا ہے. اللہ بڑی مشکل سے اللہ 313 کی تعداد جمع کی اللہ پاک. اگر یہ جو ہے نا
یہ ہلاک ہو گئے اللہ، تو تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ، تو بس لاج رکھنا اللہ، ان کو فتح یاب کرنا۔ اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھے مبارک سے چادر ہڑکی لیتے لیتے گر گئی، اور ابو بکر آ کر بولے کہ اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اب بس کیجئے اللہ کے رسول۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ابو بکر بے چین ہو گئے، یار تھے نا، ظاہر بات ہے عاشق رسول، تو بے چین ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہے نا اللہ نے وحی نازل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کے بعد وحی نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ کلام ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں، ایگزیکٹلی قرآن کا الفاظ یاد نہیں ہے، کہ وہی وعدہ کہ دیکھو ملائکہ کا نزول ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھا کہ جبرائیل امین کتنے سارے فرشتے کے ساتھ ہے نا آ گئے ہیں میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ، اور ہے نا قتال کر رہے ہیں ساتھ میں۔ اس پہ بحث ہے اور کلام کیا ہے لوگوں نے کہ واقعی میں جو ہے نا فرشتوں نے کیا نام ہے قتال کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ مل کر یا نہیں۔ دوسری بات، مدد اس طرح سے ہوئی کہ آپ کو جب دیکھیے بظاہر تو تھا کہ بھائی ظاہر بات ہے، حقیقت تو یہی تھی کہ 900 کے 950 کے پار جو تعداد تھی، ٹھیک ہے، کافر کی، اور مسلمانوں کے ایمان بہت مضبوط تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نہیں مضبوط تھا، لیکن پھر بھی انسان تھے نا، شیطان کو تو موقع مل سکتا ہے، اللہ نگہبان۔ تو اللہ نے کیا کیا، ایک آسان، دیکھیں کیسے مدد پہ مدد ہوتی ہے، جب اللہ کا انسان ہو جاتا ہے نا کیسے مدد پہ مدد ہوتی ہے، یہ آنکھوں میں منظر چینج ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ 900 950 کی تعداد اتنی سی دکھ رہی ہے ریالٹی میں بہت زیادہ، لیکن اتنی سی دکھ رہی ہے، اور ادھر سے کافر کو نا تعداد ہے نا اتنے سارے مسلمان دکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ویسے ہی ان لوگوں کا حوصلہ پست ہو گیا، ٹھیک ہے کہ ارے باپ رے اتنا سارے مسلمان تعداد میں آ گئے، حوصلہ جہاں ٹوٹ گیا، سمجھ لیجئے جس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا وہ ہار گیا، سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، وہ پھر وہ جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا، وہ جیت نہیں سکے گا۔ تو دیکھیں اللہ یہ ایسے دل کو جماتا ہے، اللہ ایسے دل کو مضبوط کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا میزریبل کنڈیشن تھی صحابہ کرام کی۔ اب ہم اس کو بالکل امیجن کرتے ہوئے اب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دن وہی دن ہے کہ مٹھی بھر بے سر و سامانی کے حالت میں دنیاوی اعتبار سے خستہ حال یعنی میزریبل مگر ایمانی اعتبار سے نہایت پرجوش دین کے سرفروشوں نے اپنے ایمان کی ضربت یعنی ایک وہ مار جس کو بولتے ہیں، جیسے کہ تلوار سے ایک مار مارتے ہیں نا تو ضربت کہلاتی ہے، وہ ضرب مارنا مطلب لاٹھی کی ضرب مارنا مطلب لاٹھی مارنا، ٹھیک ہے، اور تلوار کی ضرب مارنا مطلب تلوار کو چلانا، ٹھیک ہے، تو ضربت تلوار کی مار ایمان کی ضربت سے باطل کا محل چور چور کر کے رکھ دیا۔ جب اللہ کے شیر احد احد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے باطل پر قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے، یہ صحابہ کرام جب ہے نا کافر کوئی مارا جاتا نا تو احد احد چلاتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اللہ احد احد، وہ ایک ہے وہ ایک ہے، اس طرح سے، اور پھر ہے نا سارے فضا میں یہ نا ایسا لگتا تھا ایکو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو خوشی کے مطلب نعرے لگاتے تھے۔ وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس آیت کی جیتی جاگتی مصداق بن گئے ہوں۔ کون سی آیت؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بلکہ ہم حق کو دے مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، بس وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی باطل، ٹھیک ہے، باطل کے اوپر حق کی مار ایسی پڑتی ہے کہ اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ یہ بھیجے سے تشبیہ کیوں دے رہا ہے اللہ پاک؟ خراب تو اس کا پورا باڈی ہوا ہوگا، لیکن بھیجے کو کیوں؟ کیونکہ یہی بھیجے میں خرافات جنم لیتا ہے، یہی سائیکولوجی ڈسٹرب ہوتی ہے تو انسان خناسیت لے لیتا ہے، اور پھر ہے نا طرح طرح کی خناسیت اور نا وہ کانسپیریسی بنتا ہے، اور پھر جو ہے نا ایمان والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا علی الباطل فیدمغہ، دماغ نکل جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے اس کا۔ لیکن آج کا 17 رمضان، آج کا 17 رمضان، وہی دن، وہی ماحول، وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، کوئی دوسرے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن آج کا 17 رمضان یہ کیسا یتیم رمضان ہے کہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کے سایہ سے محروم ہے، یعنی اس کے سر پہ جو ہے خلافت کا وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ آف اسلام، وہ نہیں ہے، یتیم ہے یہ رمضان، یتیم ہے یہ نمازیں، یتیم ہے یہ زکوٰۃ اور یہ فطرے، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ ایک سرپرستی جو ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سایہ تھا، وہ ابو بکر کی جو خلافت، عمر کی خلافت، علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت جو تھی، وہ سایہ تھا امت پہ، جس کے انڈر میں رہ کے لیڈر تھا، اور وہ سب کو لے کر چل رہا تھا، جیسے ایک باپ اپنے بچے کو، پورے کنبے کو لے کر چلتا ہے، اور باپ اگر انتقال ہو جائے تو پورا کیسے گھر بکھر جاتا ہے، امیجن کیجئے،
تو یہ قوم یتیم ہو چکی ہے، یہ قوم یتیم ہو چکی ہے کیونکہ اس کا لیڈر کوئی نہیں ہے. سب کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے، سب کوئی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، وہ میری بات سنو، وہ بولتا ہے کہ نہیں اس کی بات غلط ہے، ایسے نہیں ایسے، میری بات سنو. سب کوئی اسی میں لگا ہوا، بجائے کیا لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے بڑی سختی سے بولا ہے کہ لیڈرشپ نہیں توڑنا. ٹھیک ہے، لیڈرشپ ضرور مینٹین کر کے چلنا، امت پناہ ضرور مینٹین کر کے چلنا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کو یہ بہت زیادہ شدید غصہ دلاتا ہے کہ انسان کوئی اپنے الفاظ سے امت پناہ توڑنے کا صرف کوشش بھی جو کرتا ہے نا تو اللہ بہت غضب کانسپیریسی اس کے لیے سازش بھی کرتا ہے نا تو اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ امت پناہ مزاج سے کوئی ہے نا، جڑنے والا مزاج سے کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی ہے کہ بس آ کے لا کے پھوٹ ڈال رہا ہے. وہ بھی دنیا کے نام پہ پھوٹ ڈالتے تو کہنے کے لیے دین کے نام پہ شیطان بہکاتا ہے. یار تمہیں دین کے نام پہ اختلافات پہ تم لڑتے رہتے ہو بیٹھ کے، ساری رات مناظرے ہوتے ہیں، ساری رات بحثیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایسے نہیں یہ حلال، ویسے نہیں وہ حرام، نہیں 20 رکعت تراویح، نہیں 40 رکعت تراویح، نہیں 8 رکعت تراویح، رات بھر بحث، اور صبح اپنے بچے کو وہی طاغوتی نظام میں بھیجنا. واہ رے واہ، کیا وفا ہے اسلام سے، واہ واہ، سمجھ میں نہیں آتا کو. لیکن آج کا 17 رمضان یہ ایک ایسا یتیم رمضان ہے جو خلافت اعلی منہاج النبوہ کے سائے سے محروم ہے، جس کے روزوں کو رسمی طور پر رکھنے والے شدید بزدلی اور کم ظرفی کی زندگی نہ صرف جینے پر مجبور ہیں بلکہ اسے شوقیہ اور نہایت باوقار انداز سے گزارنے پر بضد ہیں. ٹھیک ہے، خوب شوق سے زندگی گزارتا ہے انسان. کافر کا جتا چاٹ کے لاکھ کی سیلری کما کے کالر ہے نا کھڑا کر کے بولتا ہے کہ میرا بیٹا 5 لاکھ سیلری ہے اس کی. ٹھیک ہے، مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہے ہیں ماں باپ. ٹھیک ہے، میری بیٹی دماد ہم ایسا ڈھکایا ہے کہ ایک دم مطلب وہ کروڑ پتی. آپ تو سوچئے گا خواب میں بھی غریب کو اس طرح سے نا حقارت کی نگاہ سے بولتے تو نہیں ہو زبان سے، بعض دفعہ بولتے بھی ہو لیکن حقارت کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو تمہاری بولی اور نگاہ اللہ نہیں سمجھ رہا ہے، تمہاری یہ تکبرانہ مزاج اللہ نہیں سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے کیا کیا ہے، یہ کیسی وفا کی ہے. تو تم جو ہو صرف یہ نہیں کہ آپ کو مطلب کہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے یا مجبور ہیں، یہ وہ نہیں، مجبوری تو ایک وہ رونا گانا تو ہے ہی ہے. یہ تو مسلمان اس سے بھی آگے نکل گیا کہ ہم اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم اس میں عزت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے اسلام پہ چلنا ذلیل محسوس ہوتا ہے، ہمیں عار آتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے مثال سے ہم سمجھا دیتے ہیں آپ کو. آپ اگر پردہ ویسے کرنا شروع کر دیجئے جیسے اسلام میں ہے، ٹھیک ہے، اپنے مزاج والا پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ کہیں پہ چھپا لیا، کہیں پہ کھول لیا، یہ وہ اسلام قرآن اور شریعت کے دائرے میں ہر کام جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن قرآن نے بتا دیا، حدیث نے اس کی تشریح کر دی، صحیح حدیث نے. تو یہ آپ کو دیکھیے کمنٹ ملتا ہے کہ وہ بڑے حجین بوا بن رہی ہیں، شادی میں چل جائے گی ویسے ہی پہن کے تو وہ بڑی حجین بوا بن رہی ہیں، ایک دم سب کو ایک دم عجوبے نگاہ سے دیکھنے لگے گا، کچھ بول دیں گے کچھ نگاہ سے بولیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا جاتا ہے ضلالت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہم تہمت نہیں لگاتے ہیں، میرا تجربہ بہت ہوتا ہے جس پہ تو ہی میری زبان کھلتی ہے، ورنہ ہم خاموش رہتے ہیں. نہایت باوقار انداز سے گزارنے پر بضد ہے، یعنی اس طرح سے زندگی جو ہے وقار کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی کو وقار سمجھ رہے ہیں کہ واہ میرا جو ایٹیچیوڈ اس میں واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، وی آر پراؤڈ آف اٹ. ٹھیک ہے، ٹو بی انڈین مسلم بولتے ہیں نا، وہ کون بولتے ہیں، کسی کا سنا تھا، ہم زبان نہیں پہ اب نہیں لائیں گے ہم کہ کس کا سنا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بولا اپنے بیان میں. ٹھیک ہے، کہ ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین مسلمس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انڈین مسلمس. ٹھیک ہے، مسلم بھی اب الگ الگ کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کو پھر جو ہے نا نیشنلزم کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، وہ ساری چیزیں. بہرحال ہائے افسوس، یہ کیسی وفا کی بھیانک شکل ہے کہ جنہوں نے اپنی تلواروں سے دشمنان دین کی گردنیں اڑائیں اور خود بھی ان کی ضربتیں کھا کھا کر اور خون کے دریا بہا کر تمہیں یہ دین دیا، ہم اپنے ہر رویوں سے انہی با وفا افراد کی پیٹھوں میں اس قدر بے وفائی کا زہر آلود خنجر گھونپنے پر اپنا جی جان لگائے ہوئے ہیں، تن من دھن لگائے ہوئے. ٹھیک ہے، اسلام کو برباد کرنے میں سب سے پہلے جو ہے اس مسلمان کا کردار ہے جو اپنے قول اپنے بدعمالی سے یہ پیش کرے غیر مسلم کو کہ یہی تو اسلام ہے. سب سے بڑا کٹر دشمن وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، بعد میں دوسرے انسان یہود اور نصارہ اور کافر اور مشرک وہ تو اوپن ہے، آستین کا سانپ یہ مسلمان ہے جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، جس کے قول سے جس کے فعل سے نا غیر مسلم دیکھ کے بولے غیر مسلم قرآن پڑھے گا آ کے.
غیر مسلم قرآن آ کے پڑھے گا سمجھے گا، آپ کے اعمال کو آپ کے نا ایٹیچیوڈ اور آپ کے لین دین کے معاملات سے سمجھے گا. کہ یہ تو معذرت کے ساتھ الفاظ ہم کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بولتے ہیں میاں بھائی، میاں لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ میاں میاں کر کے بولتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا الفاظ بہار میں بولا جاتا ہے کہ ان لوگ سے تو کوئی ڈیل نہیں کرنے کا ہے، ان لوگ سے تو باپ رے باپ، ان لوگ اتنا زیادہ کھائے والا ہے نا، مطلب کہ پیسہ بھاگتا ہے ہندو. ٹھیک ہے، تو یہ کردار سے ہم اپنے آپ کو گرا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بات مزے کی بتائیں آپ کو. یہ پوسٹ ہم لکھ رہے تھے اور یہاں تک ہم پہنچے تھے ہی کہ اچانک سے مطلب مزاج میرا تھوڑا سا شاعرانہ ہے، تو مطلب جذبات اب شاید اتنا شدید ہو گیا، تو اللہ نے بھی زبان سے جو ہے نا کلمہ صرف نہیں نکلوایا بلکہ کچھ شعر بھی جو ہے نا بنوایا. تو آج کا میرا یہ نیا شعر جو ہے اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا. یہ بالکل اسی کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جو ابھی پوسٹ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی مستی میں آ کر اموال، مال کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر، اموال غریبوں کے کھا کر وہ لطف یعنی آرام، ٹھاٹ باٹ، ٹھیک ہے، جس کو بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، لاڈساہیت جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لطف کے محلوں میں رہ کر، وہ یسر کی لذت میں کھو کر. یسر کہتے ہیں آسانی ہو. ٹھیک ہے، ایک فریج ہے تو ایک فریج سے کام نہیں چل رہا جی، 2 فریج لے لیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایسے نہیں، واشنگ مشین ایک تو نا خراب ہوئی دوسری لے لیں گے. ٹھیک ہے، 4 سال ہو گیا اب تو پرانی جیسی لگنے لگی ہے تو چینج کرو جی. ٹھیک ہے، آل دو سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تمہیں غریب یاد نہیں آتا کہ وہ غریب جو ہے نا بیچارہ جس کو نصیب نہیں ہے واشنگ مشین. ٹھیک ہے، تو وہ یسر کی لذت میں کھو کر الفت سے جفا کی ہے تو نے. الفت کیا؟ الفت وہ الفت جو تجھے نبی سے کرنی چاہیے تھی، اس سے تو نے بے وفائی کی. جفا مطلب بے وفائی. الفت سے جفا کی ہے تو نے اپنے ہی نبی کے حق میں، پھر کیا خوب وفا کی ہے تو نے. تو یہ شعر بنا تو میرے کو بڑا یہ حیرت بھی ہوئی، مطلب میرا دل حیرت ہوا کہ اللہ کیسے مطلب جذبات اللہ سمجھتا ہے اور زبان چلتی جاتی ہے، قلم چلتی جاتی ہے. نہ ہمارے قول میں صداقت ہے، نہ عمل میں اخلاص. ٹھیک ہے، پیورٹی. کہاں ہے وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ شجاعت، وہ سخاوت، وہ سادگی، وہ وفا، وہ اثار و قربانی کہاں ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں مگر روزے کی روح سے واقف نہیں ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر بدر کا معرکہ برپا کرنے والا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. پوری قرآن، ہاں بھائی کتنا ختم؟ 2 ختم. ہاں 2 ختم کر لیا، ہم 3 ختم کرتے ہیں رمضان میں، تو سوچا کہ 4 ختم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مزاج سے کمپٹیٹیو نیچر سے قرآن پڑھا جاتا ہے. پورے رمضان کو کمپٹیٹیو نیچر سے یہی کہ نیکی بٹور لو، نیکی بٹور لو. کیا کنسپٹ ہے یار یہ؟ مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیکی بٹورنے کا رمضان نہیں ہے، لیکن یہ سب سے فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو دماغ میں یہ لانا چاہیے تھا کہ ہم اجر تو بٹوریں گے جو ہے ہی ہے، لیکن یہ رمضان یہ کروا کے ہم کو 11 مہینے کے لیے لائق بنا رہا ہے کہ پورے 11 مہینے کو بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے یہ 1 مہینہ گزارو. ٹھیک ہے، تقویٰ. لوگ کیا بولتے ہیں؟ کم سے کم رمضان کا تو لحاظ کرو، کم سے کم تو رمضان میں تو برائی چھوڑ دو. واہ واہ، کیا مزاج ہے! رمضان میں برائی چھوڑ دو، رمضان میں تو برائی چھوڑوے کرو، لیکن یہ رمضان برائی چھڑوا رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ 11 منتھ میں بھی چھوڑ کے چلنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم کیا بولتے ہیں 11 منتھ میں تو یہ خوب کھا پی لو، تیاری کر لو رمضان کے لیے، رمضان کے لائق بن جاؤ. حالانکہ رمضان جو ہے نا ہمارے کھانے پینے کو روک کر اس لائق بناتا ہے کہ ہم 11 منتھ ویسے زندگی گزار سکیں. رمضان تیاری کرواتا ہے 11 مہینے کی، جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری کھوپڑی میں الٹی بات بیٹھا دی گئی ہے، سائیکولوجی یہ الٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر الٹا پلٹا ہوتا تو کہہ لے ایک دم ہی الٹی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر بدر کا معرکہ برپا کرنے والا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. قرآن پڑھتے ہیں ہمارے اندر وہ جوش و جذبہ کیوں ہوتا ہے پیدا؟ قرآن کی وہ عذاب کی آیت پہ دل روتا ہے، آنکھ سے آنسو برستا ہے؟ نہیں برستا. ٹھیک ہے، جنت پہ وہ تصور بنتا ہے کہ واہ یار کیا مزہ آئے گا، کیسا مطلب کتنا اچھا لگے گا، کہ مطلب کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. یہاں تو چلو مان لیا کہ کریم اور یہ سب لگا کے خوبصورت ہوتے ہیں، یا یہ کہ نا اتنا تو کیئر کرتے ہیں بار بار جو ہے نا، کبھی ادھر داغ، کبھی ادھر دھبا، کبھی ادھر یہ، تو دماغ خراب. تو وہاں کتنے خوبصورت ہو جائیں گے، کبھی یہ سوچتا ہے انسان؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں، ویسے اور بھی سینکڑے ایگزامپل ہے، لیکن عورتیں چونکہ ہے نا وہ اسکن کیئر والے پہ زیادہ دھیان دیتی، تو اسی لیے ہم یہ ایگزامپل اٹھا کے دے دیا. ٹھیک ہے، ویسے تمام تر نعمتوں پہ انسان سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ وہی امت ہے جسے خیر الامم یعنی بہترین امت کے لقب ملا تھا؟ یہاں پہ غلطی ہو گئی، کا لقب ملا تھا، جسے اللہ نے خلافت عرضی ہمیشہ کے لیے عطا کی تھی. کیا یہ وہی خیر الامم ہے؟ اب یہ خیر الامم کہاں سے؟ خیر الامم کا مطلب ہوتا ہے بہترین امت. ٹھیک ہے، امت تو بہت ساری ہے نا، یہ بھی ہے کیا بولتے ہیں یہود کی بھی ایک امت، قوم ہے. امت کا مطلب ہوتا ہے قوم. ٹھیک ہے، امت یعنی موٹا موٹی ہم آپ کو سمجھایا. گروہ کو کہتے ہیں گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے،
تو یہ ایک نیشن جس کو بولتے ہیں، تو یہ یہود کا ایک اپنا نیشن ہے، یہ عیسائیت کا اپنا نیشن ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے اور بھی دھرم ہے، سب کا اپنا اپنا ایک، سب اپنی اپنی ایک ریلیجن فیکٹ سے امت ہے اپنے اپنے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ امت وی مسلم، ٹھیک ہے، کیا ہے بھائی؟ خیر الامم ہے، تمام امت کے سردار ہیں، خیر الامم، ٹھیک ہے، بہترین امت. کہاں سے یہ لقب مل گیا تمہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن نے دیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایسے کر کے کچھ آیت ہے، میرے کو ہم بھول رہے ہیں، یعنی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پیدا ہی کیے گئے ہو، کھڑے کیے گئے ہو، ایگزٹ ہوئے ہو. خراجہ سے سمجھ رہی ہوں گی آپ لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، کہ تم نکل پڑے ہو اسی کے لیے. اخرجت للناس، انسانوں کے لیے نکلے ہو. تم کب سے یہ سوچنے لگ گئے کہ ہم میری روزہ نماز ہوتی رہے، دوسرے کی گئے جائے ہم کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، میرا بال بچہ بچا رہے، دوسرے کا مسلمان کا بال بچہ مارا جا رہا، ہم کو کوئی نہیں فرق پڑتا. اچھا ہوا باپ رے باپ، میرے پولیس کم سے کم میرے گھر نہ آئی پپا، اس کے ساتھ معاملہ ہم نہ جائیں گے، پولیس تھانہ والا کیس میں ہم نہیں پھنسنے جائیں گے. یہ مزاج ہے. تو کل اس کے ساتھ ہوا ہے، آج کسی اور کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے ہی مارے جائیں گے سارے، ٹھیک ہے. کافر تو کچھ نہیں دیکھے گا، کافر تو صرف دیکھتا ہے کہ مسلمان، آپ یقین کیجئے ہولیے پہ بھی نہیں جاتا ہے کافر، کیونکہ ہولیے سے بھی مسلمان جا چکا ہے. کسی ہندو کے بچے کو لا کے کھڑا کر دیجئے اور مسلمان کے بچے کو ایک طرف رکھ دیجئے، کوئی فرق نہیں لگے گا آپ کو، وہی پینٹ شرٹ، وہی سب کچھ ہے، وہی سارا کچھ. صرف نام دیکھتا ہے یہ کافر کہ محمد لگا ہوا اس کے نام میں، ٹھیک ہے، محمد راجا بھی نہیں، مطلب راجا بھی ہندو بھی رکھتا ہے، مسلمان محمد لگا ہوا ہے، کوئی ایسا نام جو مسلمان کا ہے. اچھا بس یہیں پہ ٹارگٹ میں لے لینا ہے کہ ٹھیک ہے، یہیں سے ٹارگٹ پہ لے لینا، اس کے آگے ہم نہیں دیکھیں گے کچھ بھی کہ آپ متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، کیا ہیں، نہیں ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ نہیں فرق پڑتا ہے. ہم آپ کو دیکھنا نہیں مانگتے ہیں بس. بدقسمتی سے مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن کافر کی زبانی اللہ بلوا رہا ہے. نرسنگا راؤ آپ لوگ جانتی ہیں، اس نے ایک جملہ بولا، ہم اتنا زیادہ شاکڈ ہوئے کہ اے اللہ کیسے تو اس کی زبان میں بول رہا ہے، یا اللہ ابھی بھی یہ مسلمان نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. وہ کیا بول رہا تھا ایک دن، ابھی کچھ دن پہلے کی پوسٹ تھی، ہمیں مسلمان سے کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں دقت ہے تو اسلام سے ہے. اب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک کافر جاہل جس کو کچھ نہیں پتا ہے، اس کی ایمان، وہ آپ کو اسلام کی الف بھی نہیں جانتا، وہ کلمہ کی الف بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے آپ کو وہ بول رہا ہے کہ ہمیں اسلام سے دقت ہے، مسلمان سے دقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نا کہ مسلمان الگ ہو گئے، اسلام تو کچھ شاید الگ چیز ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ ابھی جو جی رہے ہیں زندگی وہ کچھ اور ہیں، شاید یہ دو الگ چیز ہے. یہی مطلب ہوا نا. آپ بتائیے کہ ہمارا کردار کہاں جا کے گرا ہے کہ ہم مسلمان الگ کہلاتے ہیں اور اسلام الگ ہے. واہ رے واہ، ٹھیک ہے. تو یہ کافر کی زبانی بولوا کے اللہ پاک تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑا. اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ضمیر کو جھوڑ رہا ہے اس کافر کی زبانی بلوا کر. کافر کی زبانی، کوئی یہ کہے گا کہ کافر کی زبان میں اللہ کیسے یس بول رہا ہے، حق کسی کی بھی زبان پہ جاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ کافر کو بلوا رہا ہے اس لیے کہ اگر مسلمان بولے گا نا تو تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کہ تم خود یہی کامیں کر رہے ہو، راتیں دن ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو تم، اور کر کیا رہے ہو تم. زیادہ سے زیادہ تم ہے نا برا سوچنے لگ جاؤ گے، ہاں بڑکا ان کے پیچھے ضرور کچھ ہوگا فائدہ، ایسے ہی تھوڑی کر رہی ہیں وہ ضرور کچھ مطلب ان کا ہوگا. یہ کوئی آج کل بولتے کیا ہے، ہم اور آپ سب کوئی یہ مثال بولتے ہیں نا، کوئی آج کے دور میں فائدے کے بغیر نہیں کر رہا کچھ، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، ہمیں چاروں طرف جو نا برے لوگ ہیں نا، یہ اس طرح سے مزاج کے لوگ ملے ہوئے نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے نیک لوگ دنیا میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی نیک لوگوں کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، آباد ہے. جس دن اللہ کا نام لینے والے ختم، اس دن اللہ کہے گا اسرافیل کو سور پھونک، ٹھیک ہے. یہ جو ہے اللہ کا ابدی فیصلہ ہے. تو یہ کیسی امت ہے جو خیر الامم کے لقب سے نوازی گئی اور اس گھٹیا کردار کی حامل، ٹھیک ہے. وہ امت جس کو خلافت عرض کہتے ہیں، زمین کو عربی بڑھے. تو یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں. اب یہ مسلمان قرآن کو سمجھے تب نا، وہ تو دیکھے گا، وہ اگر سمجھنے کی بھی بات آتی ہے تو اس کے دماغ میں تو کیڑا کاٹا ہوا ہے، سمجھنے کی بات آتی ہے قرآن تفسیر ٹرانسلیشن، بس وہی رٹا پٹا،
ٹھیک ہے. اپنے سے اپنا کچھ بھی نہیں، وہ اپنے اندر صلاحیت نہیں پیدا. ڈیپینڈنسی یاد رکھیے گا ہمیشہ مضر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرانسلیشن اور تفسیر کو ہٹا دو، ٹھیک ہے، لیکن تم ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے تو تمہاری نقصان دہ ہو جائے گا. اس کی مثال تمہاری ذاتی زندگی میں کروڑوں ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ماں ہے جو ہر کام بچے کو کر کے دیتی ہے، ایک بیٹی کو ہر کام کر کے دیتی ہے، اتنا زیادہ کہ ایک ایک کھانا لا کے آگے کھلاتی ہے. وہ بچی آگے جا کے بتائیے کسی کام کے لائق بنتی ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہوئی نا ماں پہ، تو وہ کسی کام کے لائق رہتی ہے. اور ایک ماں وہی کہ نہیں بھائی اب بڑی ہو گئی ہو، اپنے سے اپنا کام کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے مختار بنو، ٹھیک ہے، ہم نے کر کے دیا جو کچھ بھی. اور ابھی میری بات کو بھی لے کے چلنا، ایسا نہیں کہ مختار بن جاؤ گی تو اپنے مرضی کا جو چاہو، نہیں، لیکن خود اپنی ذمہ داری اب اٹھاؤ. تمہارے پر جو ذمہ داری اب اس کا تم احساس کرو اور اس کے لیے تم کام کرو، ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں پہ، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پہ ذمہ داری تھی ایمان کے قبول کرنے کے اور فرائض انجام دینے کے ساتھ. کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ساری حدیثیں یاد رہتی ہیں فرائض کی، یہ تمہیں یاد نہیں رہتا؟ تو یہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو بولتے ہیں لوگ کہ قرآن کا سیکھنا وہ نا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ 5 فرض ہیں، روزہ، وہ شہادتین، نماز، روزہ، اس طرح سے، اور حج، زکوٰۃ والا، یہی ہم دماغ میں بیٹھا ہوا ہے نا. آپ کو ہم ایک حدیث بتائیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں، وہ موضوع ابھی تو ہے لیکن ابھی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے نا تو وہ اس کے لیے پورا ایک کلاس چاہیے. اتنی زبردست وہ حدیث ہے، قربان جائیں ہم اپنے استاد پہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آرام نصیب کرے، آمین. کہ انہوں نے جس انداز سے، جس شد و مد کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کیا ہے، یقین کیجئے کہ موسٹ آف دا عالم اس حدیث کو نہیں بیان کرتے، اس شد و مد کے ساتھ بھی نہیں بیان کرتے، اور اس کا وہ امپورٹنس نہیں ہے جتنا یہ 5 فرض، بس 5 فرض باور کرایا گیا یہی کہ 5 فرض. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 5 فرض نہیں ہے، اس کو نہیں کیجئے، لیکن کچھ اور بھی چیز تھی جو ایسے ہی سینسیٹیو وے میں لینا تھا، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا گڑبڑ کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کیا کہ جس چیز کو جس طرح سے بولنا تھا، امت میں پیش کرنا تھا، آپ نے اس جذبات کے ساتھ نہیں بولا، ٹھیک ہے، دبا دیا. جیسے فار ایگزامپل ہم بولیں کہ ایسا ہے نا کہ جھوٹ بولنا نا بہت اچھا کام نہیں ہے، چھوڑ دو یار. ایک یہ، اور ایک مطلب جذبات میں آ کے بولنا کہ نماز چھوڑو گے، تم دماغ خراب ہے، نماز چھوڑو گے، کیسے نماز چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے. سختی سے بولنا، یعنی مطلب الفاظ برے نہیں استعمال کرے آدمی، لیکن مطلب برے سے مطلب آؤٹ آف شریعت، ٹھیک ہے. اگر کوئی سختی کا الفاظ دائرہ شریعت میں تو استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بات پہ لوگ پکڑتے ہیں الفاظ کو، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان جب ہے نا اس میں پلیٹ فارم پہ رہتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، اس کو پھر ڈانٹا جاتا ہے، بچے کو ڈانٹا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے نماز، ٹھیک ہے. اس طرح سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے یہ. اور ہم اگر وہی لائٹ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، بچے پہ کیا اثر ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ بھی لائٹ لے گا، ٹھیک ہے. تو جس طرح سے جو چیز کو سیریسنس کے ساتھ بولا جانا تھا، کچھ کو تو بولا جو میرے کو لگا کہ بولنا چاہیے، وہ ہم کو جو کھوپڑی میں آ گئی وہ بولا، لیکن کچھ جو کھوپڑی میں نہیں آئی اس کو ایسا نیگلیکٹڈ لسٹ میں رکھ دیا. نیگلیکٹڈ کرا نہیں ہے لیکن وہ نا نیگلیکٹڈ لسٹ میں ہی ہو گئی تھی. بھائی ظاہر بات ہے آپ نے وہ سیریسنس کے ساتھ نہیں بولا تو ظاہر بات ہے وہ دب جائے گی چیز، ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دیکھیں نا، کوئی دو نیوز حادثہ، جیسے نا ڈاکٹر اسرار کا جس دن انتقال ہوا تھا اس دن ثانیہ مرزا کی شادی تھی، ٹھیک ہے. تھی تو بہت بڑا المیہ تھا ڈاکٹر اسرار، اتنی بھیڑ تھی، آپ یقین کریں، اللہ اکبر، اتنی بھیڑ تھی کہ مطلب ٹریفک پورا جام ہو گئی تھی. عصر کا، صبح کا جنازہ جاتے جاتے نا مغرب ہو گئی تھی ان کو پورا تدفین کرتے کرتے، اتنی بھیڑ تھی شدت کی، ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے نا ثانیہ میں پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو، عوام میں، دنیا میں پھیلا ہی نہیں یہ چیز کہ نا وہ ڈاکٹر صاحب انتقال کر چکے ہیں، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا. تو کچھ چیزیں جو جیسے ہوتی ہیں اس کو وہی مقام پہ رکھا جائے، ٹھیک ہے. دین سیکھنا صرف نہیں ہے، دین ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، جس شد و مد کے ساتھ کہا ہے، جس قربانی کو دینے کے ساتھ کہا ہے، اور اسٹیڈ فاسٹنس کو رکھنے کے لیے کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، ویسے سیکھنا پڑے گا. اپنی کھوپڑی چلاؤ گے تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی، جو بات ہے صاحب، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے کو الہ مانتے ہیں، ہاں میرا ایمان ہے، بالکل 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 ایسا ہی ہے کہ نا کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، یعنی تو الہ ہے، تو عبادت کے لائق ہے. اب عبادت کا مفہوم بھی غلط، ٹھیک ہے، وہ وہی روزہ نماز، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے تم نے؟ اچھا تم دعویٰ ٹھوک رہے ہو کہ میرے کو الہ مانا ہے، میرے کو عبادت، میری فرما برداری، اچھا وہ ٹھیک ہے، یو آر موسٹ ویلکم. ناؤ ٹیسٹ،
اب یہ ٹیسٹ آتا ہے تو پھر وہاں کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، وہ کمزوری ہے اور وہ کیا بولیں گے مجبوری ہے تو کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجبوری جو ہے وہ مجبوری کاؤنٹ ہوگی جس کو شریعت مجبوری مانتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ سے جو ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی ہے نا سفر میں جا رہا تھا، لیٹ اتنا کیا اسکتاتے بالکل وقت نکال دیا اور ہے نا اب ہے نا پگلا رہا ہے کہ اللہ بالکل نکل گیا وقت، جلدی جلدی کرو وضو کریں، کہاں کریں، یہ وہ وضو کے لیے پریشان ہو رہا، کوئی راستہ نہیں مل رہا، یہ وہ. تو کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ اس انسان کی غلطی ہے نا کہ اس نے پہلے سے وہ سیریس موڈ میں کیوں نہیں چلا کہ ہم سفر میں ہیں بھائی، میرے کو دقت ہوگی تو ہم پہلے سے وہ سترک ہو کے چلیں کہ پانی ملے گا نہیں ملے گا، پہلے سے تیاری کر کے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا انسان خود پیر پہ اپنے کلہاڑی مارتا ہے. بہرحال تو یہ خیر الامم، بہترین امت سے نوازی گئی تھی، لقب قرآن نے دیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو خلافت عرضی ملنی تھی. پوری دنیا میں مسلمانوں تم حاکم رہنا، دیکھو تمہیں نصیحت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، یقین کیجئے کہ ایسی جسی جگہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم کیا بولیں آپ کو گورنمنٹ کے متعلق سے، کہ تم کبھی بھی کافر اور مشرکین یہود و نصارہ کو گورنمنسی نہیں دینا، یعنی ان کے ولایت کے ماتحت نہ رہنا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتے. یہ تمہیں نا اسکیم بتاتے نا کہ یہ گورنمنٹ نے اسکیم نکالا ہے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا لاکھ روپیہ آ جائے گا فلانا، اور یہ وہ کیا کیا بولتا ہے نا وہ، تم ان کے جھانسے میں نہیں آنا. تم نے میرے اوپر ایمان لایا ہے نا، میرے قول پر یقین کرتے ہو نا، کہتے ہو نا زبان سے کہ میرا اللہ جو ہے سچا ہے، اس کا فرمان سچا ہے، تو تمہیں میرے اوپر یقین ہونا چاہیے. دیکھو میں کہہ دے رہا ہوں، یہ فقیر کی لکیر بات ہے، یہ ہمیشہ یہی حقیقت رہے گی، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو چکا ہے کہ یہ کافر مشرکین یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے فائدے کی بات کر ہی نہیں سکتے، انکلوڈنگ انوینشنز اینڈ ڈسکوریز بھی. جو بظاہر لوگوں کو ہے نا یہ باور کرایا جاتا ہے یہ انوینشن کرا کے یہ ہیومینٹی کے لیے بہت آسانی کی ہے. آپ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ جو انوینشن اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے، کوئی ایک سنگل انوینشن جو یہود و نصارہ کی ہو، اس کو آپ کو وہ اس نے جو ہے نا نقصان نیچر کا نہ کیا ہو اور وہ ہے نا وہ فائدہ مند ثابت ہوئی، ایسی کوئی ایک سنگل انوینشن بتا دیجیے میرے کو. تو بھائی ایسی انوینشن کا کیا فائدہ جب تم بیڑا غرق کرو نیچر کا. آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے زمین کو کہ دیکھو آج تمہارا کیا حال ہے. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ یہ سائنس کی انوینشن کی وجہ سے. کیا فائدہ ایسی آسانی کا؟ کیا اس سے پہلے زندگی نہیں جی رہا تھا؟ اللہ پاک نہیں چلا رہا تھا زندگی اور دنیا کو؟ تم سے بہترین طریقے سے چلا رہا تھا. لوگ کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے، لوگوں کی صحتیں نہیں گل رہی تھی، لوگوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی تھی، عبادت گزار زیادہ تھے. تو یہ سارا جو ہے کیا کرایا وہ ہمارے دشمن کا ہے، اور ہم جو ہے انہی کی جو ہے نا خدمت کرتے ہیں. ہم انہی کی خدمت کرتے ہیں. ہم شروع سے اپنے بچوں کو تعلیم انہی کے یہاں دیتے ہیں. بچوں کو تعلیم جیسی دیا جائے گا بچہ ویسا بنے گا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کا تو کنسیپٹ یہی تھا کہ ہم اپنے ارادے میں بلائیں گے، ہم نے اپنے ادارے میں بلائیں گے، انسٹیٹیوٹ میں، اسکول کے نام سے رکھیں گے، بچہ آئے گا اور اس کو نیبل دیں گے کہ ہم سکھائیں گے ان لوگوں کو یہ کہ کیسے جیا جاتا ہے اور کیسے نا پولائٹ وے میں بولا جاتا ہے. وہ نا وہ 5 گڈ ہیبٹس بتاؤ بیٹا، ڈرنکنگ واٹر ڈیلی، باتھ ڈیلی، تو فلانا ڈیلی، یہ سکھا رہا ہے کیا؟ اسکول سکھا رہا ہے. جیسے ہم لوگوں کو نا تعلیم ہی نہیں دی گی. بھائی میرے نبی کی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا. اقرا، ٹھیک ہے، اقرا پڑھ. بھائی پڑھ کیسے پڑھ؟ بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے پڑھ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا قدم قدم پہ انگلی پکڑ کے قسم اللہ کی چلاتا ہے اللہ پاک، لیکن ہم احساس نہیں کرتے. اللہ توفیق دے. تو یہ جو ہے اللہ نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، ہم نازل کر دیا ہے حکم، اور تمہیں جو ہے حکومت تمہیں ہی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، جب تم ایسا کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے یا کسمس آؤ گے، یا یہ کہ چھوڑو نا یار اپنا فائدہ دیکھو نا دنیا میں، چھوڑو نا یہ حکومت ہے کافر کی تو رہے دو، ہم لوگ کو دے رہا ہے نا اتنا فائدہ، نماز روزے میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو رہا ہے. امریکہ کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا. لیکن آپ اس سے جا کے بول دیجئے، انڈیا کو جا کے بول دیجئے نا کہ ایسا ہے نا کہ ہم ساری سہولت دیں گے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے نا جنتا کو دیں گے، لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسی اسلام کے اکارڈنگ کر دو. کرے گا کبھی نہیں کرے گا. الٹ کے ٹنگ جائی گا نہیں کرے. پوری روڈ پورے اسٹیٹ میں جو ہے نا آپ ہے نا مسلمان کو زیادہ تعداد میں کر دیجئے، اس کو یہ گوارا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کبھی بھی وہ نہیں دینا چاہے گا مسلمانوں کے ہاتھ میں. اسلام کے اکارڈنگ کبھی بھی دشمنان اسلام نہیں چاہیں گے کہ کہیں چھوٹی سی بھی زمین پر جو ہے نا خلافت اسٹیبلش ہو جائے. خلافت کا مطلب اسلام کا قانون، اسلام کے اکارڈنگ جو ہے نا فیصلہ ہوگا، ساری سزاؤں کا، سارے جو کورٹ کچہری، سارا کچھ جو ہے نا اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ملا تھا، کس کو؟ اس امت کو یہی کرنے کی ذمہ داری ملی تھی. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ خلافت نہ رہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. یہی نا، جیسے کہ مسلمان رونا گانا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا بولتا ہے شاعر کے عمل سے غافل ہوا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا،
پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں نام کیا ہے، یہی بتاوے، یہ مسلمان ہی بتائے، شاعر بول رہا ہے ہم کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا نام ہے، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، یعنی یہ فریب اللہ سے کر رہا ہے یا یہ خود سے فریب کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا یہ ایٹیچیوڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ تقدیر کا رونا گانا گا کے نہیں کر سکیں گے عمل، یار کیا کرے، تو بھائی تم آج نہیں کرو کل بھی وہی تمہاری نسل رونا گانا گائے گی، پھر ترسوں جو دوسری نسل آئے گی وہ بھی رونا گائے، تو کب آخر بھلائی آئے گی، کب خیر آئے گی، کب وہ گورنمنٹ آف اسلام آئے گی، تم ہی بتا دو۔ بدقسمتی سے آئی ایم سو سوری، یہاں پہ ہم تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور سختی سے کہتے ہیں کیونکہ یہ سختی سے کہنے کے لائق ہے کہ آپ کو میجورٹی آف دا امت کے جو علماء کرام ہیں اہل سنت والجماعت کے خاص طور پہ یہ باور کراتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کو دین مصلحت کا نام ہے، اور ہے نا بھلائی اور اخوت اور بھائی چارگی سے پھیلاؤ اور اخلاق پیش کرو اور یہ کرو، ٹھیک ہے، دین امن و امان کا نام ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی دین جو ہے پیسفلنس کا نام ہے، دین امن و امان کا نام ہے، یعنی یہ جو کنسپٹ اپنے دین کا جو پیش کر رہے ہیں نا کہ اخوت بھائی چارگی اور ہے نا یہ کرو، اچھی اچھی بات بتاؤ، نیکی پہ لوگوں کو ابھارو، یہ نوافل والی کچھ باتیں بتاؤ، ہے نا ایکسٹرا کچھ ہے نا تسبیحات بتاؤ، یہی کرو، ٹھیک ہے، جو کافر کرے تو اس پہ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، بد اخلاقی سے پیش آئے تو صبر کرو، اللہ مدد کرے گا، یہ سارے نا کنسپٹ دلواتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے نا، عام طور پہ ہم یہ بول رہے ہیں، سارے کے سارے کو ایک میں نہیں سان رہے، ٹھیک ہے، تو بر صغیر میں یہی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، انڈین پاکستان کے جو وہ معاملات ہیں نا، وہ میجورٹی آف دا علماء کرام کے بارے میں ہم یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، شاید کسی کو برا بھی لگے، لیکن ہم جو حق ہے وہ بولیں گے، چاہے کسی کو کچھ بھی بات لگے، اختلاف رائے ممکن ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کرنا چاہیے انسان کو، اور انسان جو ہے نا حق کی تلاش میں رہے، ٹھیک ہے، اور حق کی تلاش میں رہے گا، اللہ ضرور اس کو ہے نا اس کے سامنے لا دے گا یہ بات، اور ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، مرا نہیں رہتا ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، بات میں وزن ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نا باور کراتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں بھائی اخلاق سے نہ دین پھیلنا، یہ دین جو ہے نا امن و امان کا نام ہے، یعنی کیا امن و امان کا نام، کہنا یہی چاہ رہے، ڈائریکٹلی نہیں کہتے یہ لوگ، علماء کرام یا پھر مسلمان بھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو ہے نا یہی اخوت اور بھائی چارگی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا مطلب بھلائی کے کام جو بولا جاتا ہے، اخلاقیات جس کو بولا جاتا ہے، وہ بس یہی ہے، اور اسی میں پیسفلنس ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ مطلب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور اس کا دوسرا رخ جو ہے کہ جو اگر بات سے نہیں مانتا تو اس کو لاس سے ماننا پڑتا ہے، یہ والے ہم لوگ نا محاورہ بولتے ہیں بہار میں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو فارم ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بولتے ہیں کہ یہ نہیں، اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دو، اسی سے کام چل جائے گا، یہ شو کرنا، یہ بات سے اپنے لوگوں کو یہی مزاج بنواتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی مزاج بنواتے ہیں، اسی لیے یہی وجہ کیا، دیکھ لیں آپ کو قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا، اور بات کرتا وہ زمانہ تھا، اب تو تم کو باتوں کرنے کا موقع نہیں ہے، تم بات کر کے دیکھو زبان کافر ٹان لے گا، وہ بات سے موقع بھی چلا دیا اللہ نے، تمہیں غم ہو رہا ہے، مسجدیں شہید ہوئی جا رہی ہیں، بابری مسجد کا غم ہے، کلیجہ ان کا دکھ رہا ہے کہ اتنا زمین چلی گئی مسلمان کی، وقف بورڈ جا رہا ہے، یہ وقف کرنے والے زمین جو ہے یہ کیسے اپنے ایمان کی زمین میں جھانکیں کہ ان کے ایمان کی زمین کتنی پلید ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غم نہ کرو، یہ برا ہے یا یہ کہ افسوس نہ کرو، مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے وہ بھی قول یاد کرو میرے نبی کا کہ عصر کی نماز کسی کی جس کا مفہوم ہے کہ عصر کی نماز کسی کی اگر جاتی ہے تو اس کو ایسا لگنا چاہیے، ایسا غم ہونا چاہیے جیسے اس کا وہ خود لوٹ گیا ہو، اس کا گھر بار اور اس کا سب کچھ جو ہے نا کسی نے لوٹ لیا ہو، ایسا شدید غم طاری ہونا چاہیے، ہوتا ہے مسلمانوں پہ، ہوتا ہے مسلمانوں پہ، پانچوں پورے وقت کتنے سال تک نماز قضا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا رتی برابر، اور ہے نا ان کو بولو کہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو آگے رہیں گے، تو ایسے مسلمانوں کی ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس طرح کی محنتیں قبول ہوں گی جو اپنے مزاج سے بنائی ہوئی ہے، یہ کہ ہم ایسے نہیں، آپ ایسے، آپ بول رہے ہیں نا کہ ایسے کر کے آؤ، عبادت پہلے، ایمان پہلے بناؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ عملی طور پہ نا پروٹیسٹ کرو، ہم جو ہے نا وہ ایسے نہیں، ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی قابلیت بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو، تو اللہ نے کہا خلافت فی الارض جو ہے یعنی زمین پہ جو خلافت ہوگی وہ تمہاری ہونی چاہیے، حکومت تم رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ میرا اور آپ کا محبوب ترین ہمدرد ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے مسلمان میرے بندے، میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ جو ہے ان کے دشمن انہیں نہیں جینے دیں گے، اگر انہوں نے پاور دے دیا، یعنی اس طرح سے بھی اگر کریں گے نا کہ کافر بولے، کافر کو یہ کانٹریکٹ کر دیں، شیطان بہکانے پہ آئے گا، تو کسی طرح سے بھی کہ ایسا ہے نا کہ اسلام ہی گورنمنٹ رکھنا لیکن کافر چلائے گا، ٹھیک ہے، کافر چلائے گا، وہ بھی اجازت نہیں ہے،
مسلمان ہی چلائے گا. اور مسلمان میں بھی جو ہے نا بدماش مسلمان جو ہے وہ نہیں کہ جو ہے نا جو چاہا جس کو بھی چاہا خلافت کی نا جو ہے نا گدی پہ آ کر بیٹھ گیا اور ناچ نچانے لگے خلافت کو, جیسے کہ میراث میں آئی ہوئی ہے یہ خلافت, جس کو بھی چاہو دے دو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے نا بہت سارا کام جو ہے نا کیا ہے لوگوں نے معذرت کے ساتھ. یہ جو ہے نا ابھی ہم ایک مزاج بنایا ہے کہ کلاس کرانا ہے ہم کو, اس کے متعلق سے ہم نیکسٹ کلاس میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی وہ وقت اسی پہ لگ جائے گا. تو یہ خلافت یعنی گورنمنٹ آف اسلام جو ہے یہ کوئی جو ہے نا دال بات کا چوکھا جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہے. اور مسلمان کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کو اس لائق بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تقویٰ. ٹھیک ہے, تو اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ جو ہے تمہیں عطا کی جائے گی, لیکن جب تم اس لائق رہو گے, تم رہوے نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر کے اپنے خلافت کا مذاق اڑوائے. ٹھیک ہے, بہتر ہے اس سے کہ وہ جو ہے نا کافر تم پر مسلط ہو, جتا مارے, کم سے کم جتا مار کے تو تمہیں احساس دلائے. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمان یہی بولتے ہیں ڈاکٹر اسرار کہ سنو, تم اگر یہ کیا نام ہے رجوع الی القرآن اگر نہیں کرتے ہو, ڈاکٹر اسرار تم رجوع الی القرآن اگر نہیں کرتے ہو تو یاد رکھنا یہ عذاب کے کوڑے اپنی شکل تبدیل کریں گے, یہ آپ کو ہٹ نہیں سکتے, یہ ہٹ نہیں سکتے. ہٹنے کا صرف اور صرف ایک, اللہ اکبر, یہ ہو رہی ہے ریکارڈنگ, ہاں سوری, یہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف جو ہے نا کیا نام ہے ایک ہی طریقے سے جو ہے نا یہ عذاب کے کوڑے ہٹ سکتے ہیں تم پر. تمہیں جتا جو پڑ رہا نا کافر کا, ادھر سے مارے جا رہے ہو, کبھی اس کی جو ہے نا وہ کس طرح سے بریوٹلی مرڈر کیے جا رہے ہیں انڈین مسلمز. ہم کسی اور مسلمان کی بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سارے مسلمان ہیں, بے شک یہ امت ایک جسم کی مثل ہے, لیکن ہم جہاں پیدا ہوئے کم سے کم وہاں سے سٹارٹ کریں گے نا. ہم دیکھ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے کس کو, اپنے قوم کے لوگ کو دیکھ رہے ہیں نا. میرے لیے تو وہی مسلمان یہاں بھی ہے, وہی آپ کو کعبہ کے پاس جو ہے وہ بھی ہے, وہی جو غزہ میں ہے وہ بھی وہی مسلمان ہے, سب ایک ہے. لیکن اسٹارٹ کہاں سے کریں گے, بنیاد کہاں سے ہوگی؟ پہلے جو دین سیکھتا ہے آدمی خود پہ اپلائی کرتے ہیں نا, پھر گھر والوں کو, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, ہے نا, طریقہ بتایا نا. تو اس وجہ سے ہم بولے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں اپنے علاقے کے لوگوں کو کہ کیا حال ہے, اس کے حساب سے پھر کنکلوژن نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو تم یاد رکھنا مسلمانوں, انڈین مسلمس اور پاکستانی مسلمان کے بارے میں بول رہے تھے یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر تم جو ہے اس نہج پہ طریقے پہ نہیں آئے نا, اپنی کھوپڑی چلاتے رہے نا, تو یہ عذاب کے کوڑے جو کفار کے ذریعے پڑ رہے ہیں نا, تمہیں بروٹلی مرڈر کیا جا رہا ہے, راستے میں اس طرح سے مارا جا رہا ہے کہ تمہارا ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے نیوز آتی رہتی ہے آئے دن, ابھی بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کہ تم جو ہو کیا نام ہے اس طرح سے ماریں گے, یہ عذاب میں کے چپیٹ میں آؤ گے کافر کے, کہ تم جو ہے وہ یا تو تم سدھر جاؤ گے اور یا نہیں تو پھر تمہارا دنیا ہی سے نیست و نابود کر دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, وہ یہی کہ کیا بولا ہے وہ کسی شاعر نے کہ دیکھیں ہندی مسلمانوں کیسے کر کے ہے یار وہ شعر, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ٹھیک ہے, نہیں سنبھلو گے مٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اللہ کو کوئی پرواہ تھوڑی ہے, کافر کو جو ہے نا وہ کلمہ کی توفیق دے کر اور دل پگھلا کے وہ مسلمان کر دے گا, اس دین کی خدمت لے لے گا. ٹھیک ہے, تم اپنا سوچو. ٹھیک ہے, تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ پاک. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو یہی کیا یہ وہی امت ہے جسے خیر الامم یعنی بہترین امت کے لقب ملا تھا, جسے اللہ نے خلافت عرضی یعنی زمین میں خلافت گورنمنٹ یہ اسلام کی رہے گی ہمیشہ کے لیے عطا کی تھی؟ کہاں کمی رہ گئی, یہ کمی کہاں رہ گئی؟ یہاں پہ ڈیٹیل ہم نہیں دیا, یہ ہم اپنے گریبان میں سب کو, یہ پڑھنے والوں کو چھوڑ دیا انہی کے نام. یہ میں خود امت کے لیے سوال چھوڑتی ہوں. کیونکہ ہم سب غور کریں, اپنے گریبان ٹٹولیں. اگر نہیں غور کریں گے تو وہی حال ہوگا جس کا وعدہ میرے رب نے قرآن میں لے رکھا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ خود اپنے اندر اپنی سوچ, اپنے عمل, نیت, طرز زندگی کو نہ بدلیں. ٹھیک ہے, یہ نہ فیل کریں کہ ہاں یار غلطی تو واقعی میں ہے, بہت زیادہ غفلت کی زندگی گزارا ہے, اور صرف یہیں پہ رود ہو کے نہیں ہو گیا, یہیں پہ شیطان نے رود ہو کے دلوا گیا, ہو گیا, بس ہو گیا, وہ بھڑاس مٹ گئی, عمل پہ پھس. ٹھیک ہے, تو یہ کہ احساس بھی کرے اور پھر عمل میں لگ جائے احساس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ عمل میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف رونا دھونا ہے, تو یہ نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ویسی قوم کا مزاج بدلا جائے گا, پھر ویسی قوم سدھرے گی بھی. ٹھیک ہے, جو یہ قوم نہیں سوچے گی اور نہیں عمل کرے گی وہ نیست و نابود کر دی جائے گی دنیا سے. ٹھیک ہے, وہ ہٹا دی جائے گی, دھرتی کا بوجھ ہے تم ہٹو, ختم, خلاص. ٹھیک ہے, نیچے جاؤ زمین کے,
یعنی دنیا سے رخصت ہو جاؤ، یہ والی بات۔ آئیے اپنے ضمیر پر غفلت کے لگے اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے سوئے اس ضمیر کو پھر سے جگایا جائے، پھر اس عزم کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ ٹھوکتے ہو کہ یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، یا اللہ ہم تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ بھائی کیا مدد؟ اللہ تمہارا محتاج ہے، یعنی اپنے اللہ کی، جو اللہ کو اللہ مانا ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ کے، اس کے دین کی سربلندی اور اس کی عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہو گے، سب سے پہلے خود سے سٹارٹ کر کے، تو وہ کیا کرے گا؟ ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، وہ ینصرکم کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے، وعدہ ہے، ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو، ٹھیک ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور کیا کرے گا؟ جو یہ کام تم نے سٹارٹ کیا نا، ان تنصروا اللہ والا، یعنی ہم نا اب اللہ کے دین کی مدد کریں، بھائی ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، گناہ سے بچ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کسی دین کی خدمت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے کیا؟ بھائی کتنے لوگ ہیں جو فری ہینڈ، جو سارے انسان تو فری ہینڈ چھوڑ دیے گئے ہیں، سب کوئی کر رہے ہیں گناہ مل کے جٹ کے، ہم اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے کم اتنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے تو گناہ نہیں کر رہے نا۔ ایک شرابی کا واقعہ جو میں آپ کو سنایا تھا کہ ایک شرابی شراب پیتا تھا، جب اللہ نے اس کو نا، اس کی بیوی بولتی رہتی تھی کہ نا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، لوگ تیرے کو کتنا برا بھلا بولتے ہیں، ایک دن اللہ نے ہدایت، جب جس کا دل پھیر دے تو یہ ہدایت دیا، شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن شراب خانہ جانا نہیں چھوڑا، کیا جاتا تھا اپنے حصے کی شراب خریدتا تھا اور جا کے روڈ پہ بہا دیتا تھا۔ لوگ، بیوی بولتی تھی کہ دیکھ میں تیری اس حقیقت سے آشنا ہوں، لیکن تو جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ تو ابھی بھی شرابی ہے، تو اللہ کے واسطے اس کو بھی چھوڑ دے، لیکن وہ شخص زندگی بھر یہ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی تو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے کو شاید وہ نا، مطلب کہ یہ کہ پتہ نہیں کون، جتنے لوگ اس کو نا غسل دینے میں شریک ہوں گے تو ان کی مغفرت، ایسے ہی کچھ کر کے نا ریوارڈ اللہ نے باضابطہ غیب سے آواز یا کسی نبی کے ذریعے نا بتوایا تھا، یاد نہیں آ رہا ہم کو، ٹھیک ہے، تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کرنے پہ قادر ہے، دل پھیر لو، صرف دل کو نا تبدیل کر، وہ تو دل اللہ پھیرتا، وہ لوگ ہیں نا یہ سب نہیں، دل تو پھیرنے والے اللہ کی ذات ہے نا، وہ نا قرآن میں ذکر ہے نا کہ کافر بولتے ہیں ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اسی لیے نہیں ہم تمہاری بات ہماری اثر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر ہے نا ہمارا دل نموم ہوتا نا تو ہوتی ہے اثر، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اختیار دیا اللہ نے، توفیق اللہ کی طرف سے بے شک ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر کچھ ایسی ٹیس وہ دیکھتا ہے ضرور، وہ ٹیس ضرور دیکھتا ہے کہ اس کو ہے نا گلٹ فیل ہو رہی ہے اندر اندر، ٹھیک ہے، وہ مقام دیکھتا ہے کہ ہے نا گناہ بھی کرا جا رہا ہے، لیکن اندر اندر شرمسار ہے، مجبوری گناہ کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو ایسا گلٹ فیل ہو رہا ہے کہ اے اللہ کیسے ہی گناہ سے جان چھوڑیں، اللہ بڑی میرے کو بیزاری ہے، اللہ ہم کیا کریں، اللہ کیسے ایک دم بے چین و بے قرار ہے، وہ ٹیس کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے، اور وہی ٹیس چنگاری نا بن کے نا بڑی آگ میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر اس گناہ کو چھڑوا ہی کے دم لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیس ضرور ہونی چاہیے، یہ ٹیس ہونی چاہیے، اور عمل کے لیے کوشش، یہ نہیں کہ ٹیس ہو گئی اور پھر ہے نا وہ کہ گناہ میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ ہی نکالیے، اللہ پاک ہم سے تو نہیں چھوٹ رہا ہے، وہ اپنی کوشش کرنا ہے، ہاں کامیاب وہ کرے گا اللہ ہی، وہ کوشش کو بھی جو ہے وہ اللہ ہی کامیاب منسوخ کریں گے اللہ کی طرف، یہ کوشش کی توفیق بھی اللہ سے ملی، اور اس کوشش کے ذریعے اگر اللہ نے نکالنا رہا تو یہ بھی اللہ نکالے گا، میری اپنی کوئی بڑائی نہیں، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سمجھ آ رہی بات؟ تو انسان اپنا عمل جو ہے وہ اسٹارٹ کرے، وہ وہی کہ آپ کو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کو دماغ میں رکھ کے، کہ اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن میں نہیں بدلیں گے، جان لینا نہیں بدلیں گے، ان اللہ لا یغیر، لا جو الفاظ لام علی زبر لا جو نا گرامر والے سمجھیں گے یہ کہ نہیں کے لیے آتا، لا یغیر ما بقوم، بدلوے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اب ایسا بھی آپ کو ملا ہوگا میسج، یعنی ایگزامپل کہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہے اور راتوں رات والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ راستے پہ آ جاتا ہے، اس کی بھی مثال ہے، جیسے وہ واقعہ ہم لاسٹ میں اینڈ کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو ہے نا یہ کہ کوئی ایسا اگر ہو جاتا ہے ایکسیپشنل کیس آر دیئر، اللہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرے گا ہی، بے شک اللہ پاک قرآن تو بالکل اپنی جگہ واضح ہے، ٹھیک ہے، یہ عام اسلوب ہے، ورنہ اللہ جب ہے نا اپنے سے کرنے پہ قادر ہونا تو کسی کو بھی کر دے گا، لیکن یہ انسان کے لیے میسج ہے کہ دیکھ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یاد رکھیو، ٹھیک ہے، تم مت سوچیو کہ اس کو ہم اگر کر دیا اپنے سے، میرے فضل سے اپنے سے، ہم جس کو چاہیں جیسے کریں، ٹھیک ہے، تو تم یہ سوچنے لگے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، اس کو ہوا تو کہیں ہم بھی ایک دن یہ کر دیے جائیں گے،
ٹھیک ہے، نیک بنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس امید میں جو ہے نا گناہ کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے، جنت کی امید میں جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تمہیں شیطان کا جو ہے نا بہکاوا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے لیے رول یہی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ٹھیک ہے، کہ اللہ قوم کی تبدیل نہیں کرتا حالت جب تک وہ قوم خود نہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکنے والی بات نہ کرے اور کوشش کے لیے وہ قدم نہ اٹھائے، ٹھیک ہے. تو یہ عام معاملہ، عام اسلوب یہی ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ کرے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم اپنے سے اپنا IQ نہیں لگانے لگیں کہ فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا آسانی اور یہ وہ، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. ہمارے لیے وہی طریقہ قاعدہ کلیہ سسٹم بنا دیا اللہ نے جو قرآن میں نازل ہے، ٹھیک ہے. قرآن شریعت ہے نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام اینڈ حلال، تو وہ آپ کو اسی کے دائرے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کسی دائرے کا محتاج نہیں ہے. شریعت جو یہ قرآن نازل ہوئی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، ورنہ اللہ تھوڑی بندہ ہوا ہے قرآن کے ارد گرد. کہنے کا مطلب ہے وہ کرے گا وہی جو قرآن میں نازل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ قرآن ہی کے اکارڈنگ جو ہے نا صرف نہیں ہے، اور بھی زندگی اور جہان چلا رہا ہے نا. وہ ایسا تھوڑی کہ ہمارے صرف زمین ہی جہان ہے، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں ایسے جو ہے نا انکشاف ہو رہا ہے نا. یہ آیت کو ہم تفصیل سے آپ کو بعد میں بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ آپ میرے مطلب الفاظ کو صحیح طریقے سے لیجئے گا، ٹھیک ہے. کہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ انسان کو بولا کہ دیکھو یہ میسج ہے، یہ کرنا پڑے گا، تم کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور اپنی کوشش کرنی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ عام اسلوب ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا کسی چیز کا پابند ہو. رول تو رہے گا یہ، لیکن اللہ رول سے بڑھ کر کیا ہے، انصاف پرست بھی ہے. انصاف تو اسی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مہربان بھی تو ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کسی پہ مہربانی، لطف و کرم کا معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن گناہ کا جب معاملہ آئے گا نا تو وہ عین انصاف، جیسے وہ نا بولتے ہیں نا، مثال اس کی ایسے سمجھیے کہ جو فرشتہ وہ جو ہے نا نیکی کا ارادہ کرتا ہے انسان، تو اللہ پاک کیا بولتا ہے، ارادے کا بھی اجر لکھ دیتا ہے نا. بھائی قاعدہ کیا ہے، انصاف کیا ہے، بھائی نیکی کرو گے تو اجر ملے گا، گناہ کرو گے تو یہ برائی کا لکھائی جائے گی، نوٹ. یہی ہے نا بھائی انصاف. لیکن نہیں، اللہ نے نیکی کی طرف زیادہ جو ہے نا احسان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں بولیں گے کہ یہ تو بھائی قانون تھا کہ نیکی کرتے تو نیکی کا اجر ملتا اور گناہ کرتے تو گناہ کا سزا ملتی، لیکن یہ تو قانون سے ہٹ کے بات ہو گئی. قانون سے ہٹ کے بات نہیں ہوئی، یہ جو ہے عین انصاف ہے، بلکہ انصاف سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، احسان، ٹھیک ہے، احسان، ٹھیک ہے. تو یہ انصاف اور احسان کو سمجھنا ہے. ایسا نہیں سمجھنا ہے کہ نا انصافی تو کر ہی نہیں سکتا اللہ پاک، اس کی شان نہیں. ابھی کل پرسوں بتا رہے تھے نا کہ اللہ کے اندر امپرفیکٹنس ہے ہی نہیں، امپرفیکٹنس نہیں ہے اللہ کے اندر، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے. شیطان خیال یہ سب تھوڑا بہت آتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک کریکولم پورا بنایا ہے انشاءاللہ، اس میں جو ہے نا آپ نے اگر دلچسپی رکھی تو ہم سٹارٹ کر دیں گے اس کو. اس میں ساری چیز پہ بات ہوگی، عقیدے پہ سب کچھ ہے نا، کہ کیسا عقیدہ اللہ سے رکھنا ہے. کیا اللہ یہ کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، کیا اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے تو ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. عقیدہ ہوتا ہے نا ایک چیز، کوئی چیز پہ بلیف رکھ رہے ہیں تو اس کی حد ہوگی نا کچھ، کہ ایسے رکھو ایسے نہیں رکھو، یہ سوچو اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچو، ہے نا. تو وہ آپ کو عقیدہ کہلاتا ہے. تو آپ کو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہمیں بس یہ سکھایا گیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہو گیا مسلمان، ٹھیک ہے. بس اتنا ہی سے ہم مسلمان جانے جاتے ہیں. I'm so sorry. تو اللہ جو ہے سمجھ کی اور اچھے عمل کی توفیق دے. تو یہ خلاصہ کلام تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کے دل میں بات اتری ہوگی. ہم اپنی ٹرائی دی بیسٹ. اللہ نے میرے زبان میں جتنا اثر رکھنا تھا، جو کچھ بھی تھا، یا کلیجے میں جو سکت تھی میرے زبان میں اور میرے گلے میں جتنا ہو سکا، اللہ نے میرے زبان سے نکلوایا. بس اللہ سے دعا اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرے اور اللہ ہم سے آپ سے سب سے قبول کرے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.